صحابہ کا ایک گروہ کہہ رہا ہو حضور یہ جانتے ہیں، اور دوسرا کہ نہیں حضور کو تو یہ پتہ ہی نہیں۔ ایک کہہ رہا ہے حضور نور ہیں، دوسرا کہ نہیں وہ تو ہماری طرح کے بشر ہیں۔ ایک کہہ رہا ہو کہ نبی کو یہ اختیار ہے، دوسرا صحابی گروہ کہہ رہا نہیں نہیں نبی کو تو یہ اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل معاذ اللہ بے بس ہیں، انہیں تو کسی چیز کا اختیار نہیں۔ ایک حوالہ میں اکثر محفلوں میں کہتا ہوں، ایک حوالہ دور صحابہ سے ایسا لے کے آؤ کہ وہ حضور پر بحثیں کر رہے ہوں گے۔ وہ حضور پر بحثیں نہیں کرنے والے تھے، وہ حضور کی ابرو کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے۔ بحثیں کی نا، وہ بحثیں کرنے والے نہیں تھے بھیا۔ زیادہ دور نہ جائیں، غزوہ بنی مستلق، عبداللہ ابن ابی سے کون واقف نہیں؟ منافقین کا سردار ہے، لیکن بیٹا عبداللہ پکا صحابی رسول ہے۔ یخرج الحی من المیت، اللہ زندہ نکالتا ہے مردوں سے۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے، اس کی ایک تفسیر علماء نے یہ بھی بیان کی، باپ پکا منافق اور بیٹا حضور کا پکا وفادار، حضرت عبداللہ صحابی رسول۔ حضور ایک غزوے میں تشریف لے گئے تو اس عبداللہ ابن ابی نے، جو منافقین کا سردار پکا منافق، وہ کہنے لگا کہ ہم مدینے جا کر، اس نے بڑا گھٹیا لفظ حضور کے لیے استعمال کیا، میری زبان اجازت نہیں دیتی، نہ دل اجازت دیتا، وہ لفظ حضور کے لیے بولا جائے۔ اس نے کہا ہم مدینے جا کے انہیں نکالیں گے مدینے سے۔ یہ آواز سنی حضرت عبداللہ نے، ان تک یہ بات پہنچی کہ عبداللہ ابن ابی نے یہ بات کہی ہے حضور کے بارے میں اور ان کے صحابہ کے بارے میں۔ جب وہ واپس لوٹنے لگا تو یہ سگا بیٹا ہے، ہاتھ میں تلوار لیے شہر کے دروازے پہ کھڑا ہے اور کہا میں نے سنا ہے تو نے حضور کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، میں نے سنا ہے تو نے حضور کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ جب تک یہ لفظ اپنے لیے استعمال نہیں کرے گا اندر آنے نہیں دوں گا۔ کہہ کہ ہاں میں ذلیل ہوں، حضور عزت والے ہیں، کیونکہ اس نے یہی لفظ حضور کے لیے بولا تھا۔ بولا بول میں ذلیل ہوں، حضور عزت والے ہیں، وگرنہ سر اتار کے رکھوں گا۔ یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، جائیں سورہ منافقون کے اندر اس کا پورا شان نزول آپ کو مل جائے گا۔ 28ویں پارے میں سورہ منافقون میں پورا اس کے مضمون موجود ہے۔ اس نے جب دیکھا نا بیٹے کے تیور کو کہ بیٹا صرف کہہ نہیں رہا، اگر یہ الفاظ میں نے اپنے لیے نہیں کہے تو میرا سر اتار دے گا، تو وہ کہنے لگا کہ ہاں ہاں میں ذلیل ہوں اور حضور عزت والے ہیں۔ اس نے کہا اب اندر اب تجھے آنے کی اجازت ہے۔ تو باتیں نہ چھپتی ہیں نہ دبتی ہیں، جب بات حضور کی ہو تو وہ تو پھیل جاتی ہے، بات حضور کی ہو تو پھیل جاتی ہے۔ حضرت بلال نے یہی تو کہا تھا کہ قیامت تک جس کا نام رہے گا آپ کے نام کی وجہ سے رہے گا، اور حضور قیامت تک جس کی قبر کا نشان باقی رہے گا وہ بھی آپ کی وجہ سے رہے گا۔ بات سمجھ رہے؟ حضور کی نسبت ہے، اور ہے کیا اپنے میں بھائی؟ کون سے سرخاب کے پر ہم میں لگے؟ ہمارے جو کرتوت ہیں نا واللہ، اگر وہ کرتوت ہمارے کام ہمارے معاملات لوگوں کے سامنے آ جائیں، سلام کلام تو بہت دور کی بات ہے، لوگ ہماری طرف دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھ لے کہ وہ کتنے پانی میں۔ آج تو ہم لوگوں کے سامنے بڑے معزز بنتے ہیں، ہماری حقیقت ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے۔ ہمارے چہرے بگڑتے نہیں ہیں، ہمیں زمین میں دھسایا نہیں جاتا، ہم پر آسمان سے پتھر نہیں برستے، ہمارے چہرے بگاڑے نہیں جاتے، ہم پر ٹڈیوں کا عذاب نہیں آتا، خون کی برسات نہیں ہوتی۔ آپ پڑھیں قرآن سورہ اعراف، آپ کو پتہ چلے گا کیسے کیسے عذابات آئے ہیں۔ صرف ہفتے کے دن شکار کرنے سے اللہ نے منع کیا تھا بنی اسرائیل کی ایک قوم کو، ایک گروہ کو۔ انہوں نے ہفتے کے دن شکار اور ہفتے کے دن مچھلی زیادہ آتی، یہی تو امتحان تھا۔ انہوں نے ہیلا اختیار کیا، انہوں نے نالیاں بنائیں، نالیوں سے گھر کے حوض میں آ گیا، واپسی کا راستہ بند کر دیا،
اگلے دن اتوار کے روز شکار کر کے مطمئن ہیں کہ جناب علی مچھلی ہم نے ہفتے کے روز نہیں بلکہ اتوار کے روز پکڑی ہے، انہیں گھروں کے حوض میں قید کر لینا ہی تو ان کا شکار تھا جس کو اللہ نے منع کیا تھا، اور آزمائش و امتحان یہ تھا کہ ہفتے کے روز ہی مچھلیاں زیادہ آئیں۔ بات سمجھ رہے؟ امتحان اور کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے کیا کیا؟ کونوا قردۃ خاسئین، سورہ بقرہ کے اندر فرمایا بندر بنا دیے دھتکارے ہوئے، بندر بنا دیے، یہ کتب قرآن ہے نا بھائی، چہرے بگڑ گئے، مسخ کر دیے گئے، عذاب آ گیا، پتھر برسائے گئے۔ مجھے بتائیے آج ہماری امت میں کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ کون سا گناہ ایسا ہے جو پچھلی امتوں میں پایا جاتا تھا اور ہماری امت میں نہیں ہے؟ شاید ان سے کئی گنا زیادہ ہوں، لیکن ہمارے ساتھ وہ والا معاملہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہے جی، بات سمجھ رہے؟ ان کے ساتھ تو وہ گناہ کرتے، ان کا فوراً گناہ پردہ چاک ہو جاتا، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا۔ ہمارے تو عیب چھپے ہوئے ہیں، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈلا ہوا ہے۔ کیوں جی؟ ہم میں بڑا کمال ہے۔ کمال ہم میں نہیں ہے، کمال تو اس نسبت کا ہے جو ہمیں اور آپ کو حاصل ہے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہیں بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے بنے۔ تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اس میں کمال تو حضور کا ہے، حضور کی نسبت کا کمال ہے۔ تو جس ذات سے اپنے تعلق کو ایسے مضبوط کرنا تھا، وہی ذات متنازع بن کے رہ گئی۔ کریں تو کیا کریں بھائی؟ چومیں نہیں چومیں، ہاتھ بانے نہ بانے، یا کہیں نہ کہیں، کیا کریں؟ کیا کریں؟ یہ جو حضرت عبداللہ والی بات چھپی تو نہیں نا، یہ بات آگے گئی آگے گئی آگے گئی، جاتے جاتے حضور تک پہنچ گئی۔ حضور نے جب یہ سنا، وَشَكَرَهَا لَهُ، حضور نے اپنے غلام کا شکریہ ادا کیا، حضرت عبداللہ کا شکریہ کہ غلام تیرا شکریہ ہے، تو نے باپ کو ترجیح نہیں دی، رسول اللہ کی وفاداری کو ترجیح دی ہے۔ تو نے یہ نہیں دیکھا میرا باپ ہے، تو نے یہ دیکھا کہ حضور سے محبت کا تقاضا کیا ہے۔ وفاداری تقاضا کر رہی ہے کہ محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے۔ اب یہ ساری گفتگو کو سمیٹ کے اسی بات پہ چلتے ہیں، جب ہر ایک کے اپنے پیمانے ہیں تو کیسے مانیں؟ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے میں حاضر ہوں، میں تو بہت آسان کر کے بات کر رہا ہوتا ہوں۔ میں نے ساری ایگزامپلز ایسی رکھ دی، یہ معاشرے میں آج عام ہے، اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو آپ کہیں جی خلاف حقیقت ہے، خلاف واقع۔ جب اتنے پیمانے ہوں، ایک سادہ سا سوال ہے، ایک سادہ سا مسلمان کیا کرے؟ کہاں جا کے سر پھاڑے اپنا؟ کیسے مانے؟ کیونکہ انہیں مانے بغیر تو چارہ نہیں ہے نا یار۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے مانے؟ قرآن نے اس مسئلے کو حل کیا، اور قرآن نے کہا آمینو کما آمن الناس، جیسے صحابہ نے مانا ہے ویسے مان لو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں آپ؟ ٹائم میں دیکھ لوں ذرا، ٹائم بس ہو گیا آپ کا۔ قرآن کہتا ہے آمینو کما، یہ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے، آمینو کما آمن الناس، جیسے صحابہ نے، الناس سے مراد صحابہ ہیں، جیسے صحابہ نے حضور کو مانا ہے تم بھی ایسا مان لو، اس انداز پہ مانو۔ اور پھر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر اس طرح مانا تو ہدایت پا جاؤ گے۔ گویا صحابہ کا ماننا اللہ کی بارگاہ میں صرف مقبول ہی نہیں ہوا، بلکہ قیامت تک اس انداز کا ماننا مطلوب قرار پایا، ایسا ماننا۔ بلا اگر ایک مثال دے کے آگے میں چلا جاؤں، آپ عید کے موقع پر ایک بہترین درزی کے پاس جائیں اور جناب ٹیلر سے کہیں کہ ایسا سوٹ سی دینا، اور وہ بالکل آپ کی پسند کے بالکل برعکس سی دے، تو قبول کر لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے تو شور شرابت کر دینا ہے۔ شور شرابت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، بہت کچھ کر دینا ہے۔ جو جتنا زیادہ جوان ہوگا اتنا زیادہ اس کا شور شرابہ اس لیول کا ہوگا۔ وہ چاچا ہوں گے کہیں گے بیٹا پہننا تو ہے، چل جیب ادھر نہیں تو ادھر سے ہی آ جا۔
لیکن جوان تو پورا آپ کو بتا کے گئے تھے ایمبرائڈری ایسے ہونا چاہیے، بنچ ایسے بننا چاہیے، ادھر جیب ہونا چاہیے، ادھر پاکٹ ہونا چاہیے، یوں، اور وہ اس نے کر دیا بالکل عکس. وہ تو پوری دکان اتل پتل کر دے گا بھائی، کہ میں نے جیسا چاہا تھا ویسا نہیں ملا. تو بندہ کہے کہ ایسا چاہیے اور پھر وہ بندے کو وہ نہ ملے، بندہ قبول نہیں کرتا. بلا تمثیل رب نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، جیسے صحابہ نے مانا ایسا مانو. اور دوسری جگہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایسے مانو گے تو ہدایت پا جاؤ. آپ کے مولانا ہم نے کون سا صحابہ کو دیکھا، ہم تو آئے صدیوں کے بعد. آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو ایسے مانو جیسے صحابہ نے مانا، تو ہم کون سا صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے، ہم تو بعد صدیوں بعد آنے والے، ہم نے تو ان کو بھی نہیں دیکھا. تو مسئلہ تو ابھی بھی وہیں کھڑا ہے کہ کیسے ماننا ہے. یہ تو بتا دیا صحابہ کی طرح ماننا ہے، لیکن صحابہ نے کیسے مانا. ہم نے کہا اتنی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بخاری شریف سے ایک حدیث پڑھیں گے، گفتگو کو سمیٹ دیں گے. بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، بڑی حدیث طویل ہے، آپ نے ہو سکتا ہے سنی ہو، میں آپ کو اس انداز میں سنا دیتا ہوں. حدیبیہ کا مقام ہے، ہجرت کا 6واں سال ہے، 1400 یا ایک روایت میں 1500 صحابہ کو لے کر حضور مدینے سے عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لے جا رہے ہیں. حدیبیہ کے مقام پر روک لیا جاتا ہے، بات چیت کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے، وہاں سے ایک ڈیلیگیشن آتا ہے، نمائندے جا رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے دونوں طرف. ادھر سے عثمان غنی جا رہے ہیں، ادھر سے عروہ بن مسعود ثقفی آیا. بڑا زیرک آدمی ہے، دانا آدمی ہے، فہیم آدمی، ہوشیار آدمی ہے عروہ بن مسعود ثقفی. اس وقت حالت کفر میں آیا، لیکن بعد میں اسلام کی نعمت سے مالا مال ہو گیا. اس نے جو سارا آبزرویشن کیا، جا کے اپنی قوم سے کہنے لگا کہ جو منظر میری آنکھ نے حدیبیہ میں دیکھا ہے ایسا منظر کہیں نہیں دیکھا. نہیں سمجھا؟ بندہ ان کا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، جو منظر دیکھ کر آیا ہوں ایسا منظر کہیں نہیں دیکھا. کہ وہاں بہت بڑا کوئی محل تھا، وہ تو ایک صحرا تھا، ریگستان تھا. کوئی گارڈ آف آنر دیکھ لیا، یہ تو بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، اتنا انسپائر ہو کر نہیں آیا کبھی جتنا انسپائر یہ حدیبیہ سے ہو کر آ رہا ہے. اس نے کیا دیکھا؟ سوال یہ ہے، صرف ایک بات کریں گے آپ کو سمجھ کہتے ہیں نا، مٹھی اٹھا کے پورا بندہ اندازہ کر لیتا ہے کہ نیچے تک کیا ہے. عقل والے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، نہ سمجھ کے نہیں آپ پوری رات لگے رہے. صحابہ کا کون سا ایسا عمل تھا، انداز ماننے کا کیا تھا جو اتنا انسپائر کر گیا؟ دل کے کانوں سے یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے، بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہے. عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ. کہتا ہے میں نے دیکھا اللہ کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لعاب اپنے دہن سے جدا کرتے ہیں، اپنا لعاب اپنے دہن سے جدا کرتے ہیں. لعاب کیا ہوتا ہے؟ جن کی اردو کمزور ہے میں ان کے لیے کہہ دوں کہ جو میرے اور تیرے منہ میں تھوک کہلایا جاتا ہے وہ حضور کے دہن سے جدا ہو تو لعاب مبارک ہوا کرتا ہے. وہ کہنے کو لعاب ہوتا ہے، حقیقت میں رحمت الہی کا جھاگ ہوتا ہے. وہ لعاب کیسا ہے؟ کھارے کنویں میں ڈال جائے تو وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے. مولا مرتضیٰ کی آنکھ میں لگا دیا جائے تو آنکھوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے. حضرت قتادہ کی پھوٹی ہوئی آنکھ پہ لگا دیا جائے تو وہ بھی اخیارے ہو جاتے ہیں. اور یہی عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی پہ لگا دیا جائے تو ٹوٹی پنڈلی بھی جڑ جاتی ہے. ایک یا علی، بات سمجھے، کہنے کو لعاب ہے لیکن اس لعاب کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس لعاب کا بھی کوئی مقابلہ نہیں. کوئی حضور کے لعاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو 5-6 فٹ کی باڈی والا کیا مقابلہ کرے؟ جس کا لعاب کا کوئی مقابل نہیں، اس ذات کا مقابل کوئی کیسے ہو سکتا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ان کے 2 ہاتھ. ہم نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال، تمہارا منہ کوئی صبح دیکھ لے تو ہو سکتا ہے اس کو ناشتہ نصیب نہ ہو، لیکن یہ وہ چہرہ ہے جسے قرآن کہہ رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. کہاں مقابلہ کرنے چلے اس ذات سے؟
اس کا تو کوئی مقابل ہی نہیں. کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد, کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد. ذہن خالی رہا کاسہ سائل کی طرح. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بس میں خیال میں نہ دکان آئینہ احساس میں. حضور کا مقابل کون ہو سکتا ہے؟ حضور کے لعاب کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا. حضور کی ذات کا مقابل کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم. جب صحابہ حضور لعاب اپنے دہن سے جدا کرتے ہیں, صحابہ اپنی ہتھیلیاں پھیلا لیتے ہیں. صحابہ ہتھیلیاں پھیلا لیتے ہیں. محفل میلاد میں آنے والوں اپنے ایمان سے پوچھو کیا وہ منظر ہوگا, کیا وہ منظر ہوگا کہ حضور لعاب دہن جدا کر رہے ہیں دہن مبارک سے اور صحابہ ہتھیلیاں پھیلائیں. حضور میرے ہاتھ, کوئی کہہ رہا ہے میرے ہاتھ پہ آ جائے, کوئی تمنا میرے ہاتھ پہ, کوئی یہ لعاب مجھے مل جائے. ارے بھائی مل گیا, بات ہے لعاب جب نکلے گا جدا ہوگا تو کسی نہ کسی کی ہتھیلی پر آئے گا. اب ہتھیلی پر جب آتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ کیا اسے کوئی کپڑے سے پوچھ دیتا ہے؟ کیا اسے کوئی دامن سے پوچھ دیتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ بخاری کے الفاظ ہیں فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ. کوئی اسے جسم پہ ملتا ہے تو کوئی اسے ماتھے کا جھومر بنا لیتا ہے. اپنے ایمان سے بتاؤ جو حضور کے لعاب کو ایسا مانے وہ حضور کی ذات کو کیسے مانتے ہوں گے؟ وہ یہ بحثیں کریں گے, وہ یہ بحثیں کریں گے جو آج بحثیں چل رہی ہیں. یہ ماننے والوں کے انداز نہیں ہوتے. ماننے والے تو لعاب کو ایسے مانتے ہیں تو سوچو سرکار کو کیسے مانتے ہو. یہاں بحثیں ہی چل رہی ہیں, ہاتھ باندھوں کہ نہیں باندھوں, میلاد کروں کہ نہیں کروں, لائٹ لگاؤں کہ نہ لگاؤں, یا پڑھوں کہ نہ پڑھوں, کون سا پڑھوں, کھڑے ہو کے پڑھوں کہ بیٹھ کے پڑھوں. میں نے کہا تو نے کیا مانا؟ ایسے مانا تو کیا مانا؟ بابا جان فرماتے تھے حضور کو ماننا انوا مانا. حضور کو مان رہا ہے نا تو پھر دل کھول کے ماننا اور ڈنکے کی چوٹ پہ ماننا. حالات اچھے ہوں تب بھی ماننا ہے اور تختہ دار پہ کھڑا ہو تب بھی ماننا ہے. یہ کوئی حالات اچھے ہو تو میں کہوں جی میں بھی عاشق رسول ہوں اور حالات ذرا گرم ہو جائیں تو ہم کہیں جی ہمارا تو کوئی معاملہ ہی نہیں, ہم تو بالکل امن پسند لوگ ہیں. لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انجوی سجن واوا تے پھر انجوی سجن واوا. اگر کوئی حضور کے نام پہ کھانا ملا ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, تو حضور کے نام پہ تھوڑی سختی آ جائے تو پھر وہ بھی سبحان اللہ. مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجاہد ختم نبوت, اتنے لمبے تڑنگے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. 7 راتیں 8 دن یا 8 راتیں 7 دن جیل کی کال کوٹری میں رہے ختم نبوت کے لیے. پوچھا نیازی تیری عمر کتنی ہے؟ آپ نے کہا 7 راتیں 8 دن یا 8 راتیں 7 دن. بولا اتنا لمبا تڑنگا نیازی اور اتنی عمر؟ کہا بس جو حضور کے ختم نبوت کے کام کے لیے بس عمر وہی ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں, فرماتے ہیں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کے دست پر اس کی پشت پر تو حضور کا دست مبارک ہوا کرتا ہے. اور بابا جان فرمایا کرتے تھے ہم جن مالکوں کا کام کرتے ہیں وہ بے آسرا نہیں چھوڑتے, مالک کڑ نہیں لگن دیں دے. بات سمجھیے, بات سمجھیے. کوئی میرا اور آپ پر احسان کر لے, ہم اگر واقعی کوئی نسلی آدمی ہو تو اپنے محسن کو نہیں بھولتا. اور یہ تو وہ آقا ہیں کہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے, فرمایا اعلان نبوت سے پہلے جو پتھر مجھے سلام کرتا تھا میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں. تو جو نبی پتھروں کو نہیں بھولا وہ نبی میلاد منانے والوں کو بھول جائے گا, وفا کرنے والوں کو بھول جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر بن اخطب صحابی رسول ہیں, حضور کو پیالہ دیا, پانی کا پیالہ, اور اس میں ایک بال تھا, ایک بال اس کٹورے میں تھا. عمر بن اخطب نے وہ بال نکالا. کوئی بڑا کام تو نہیں تھا نا بال نکالنا, کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں, کوئی محنت مشقت تو کام نہیں. بال نکالا, حضور کے ہاتھ اٹھ گئے, اللہم جملہ, یا اللہ اسے حسین و جمیل کر دے. 100 برس کی عمر ہو گئی ہے لیکن ہر بڑھتی ہوئی عمر جو ہے خوبصورتی میں اضافے کا ہی سبب بن گئی. صرف کوئی بال نکالے تو حضور دعاؤں سے نواز دیتے ہیں, اور جو حضور کے لیے قربانیاں دیں وہ حضور کی دعاؤں سے محروم کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ کریم ہے وہ سرور, یہ لکھا ہے ان کے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو.
اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں. اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت سے بڑا اللہ اکبر اللہ اللہ. لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں. واہ کا مطلب لب تو کھلے ہیں لیکن آنکھیں بند ہیں. کیا تصور باندھیں گنبد خضرا کے سامنے کھڑے اور یہی کنڈیشن ہے, یہی حالت ہے. لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. اللہ حضرت فرماتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. اور جب معاملہ ایسا ہے تو پھر کیوں نہ کہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ہے. ملتا ان کو بھی ہے, ایسا نہیں ہے, ملتا ان کو بھی ہے. یہ اپنا اپنا نصیب ہے کہ کون کھا کے سر جھکا دیتا ہے اور کون کھا کے نمک خوار حرامی کر رہا. اپنا اپنا نصیب ہے.